पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद काशिफ का सलाम। वीवर्स, आज के व्लॉग में हम जमाल साहब से बात करेंगे और वो डिफरेंट टॉपिक पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की फजूल खर्चियां और पीडीएम की नालायकियां इस हुकूमत की, और दूसरा ये जो उनके मामला चल रहे हैं कि आर्मी एक्ट में तब्दीली करना चाह रहे हैं और आर्मी चीफ की तैनाती वगैरह और दूसरे मामला से तवज्जो उठाने के लिए, इन मामला को डिवर्ट करने के लिए इमरान खान साहब पे वो गड़ी वाला मामला है उसको मीडिया में उछाला जा रहा है। और मीडिया के बारे में भी बात करेंगे कि मीडिया का क्या किरदार है। तो आए इन सब बातों पे जमाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब पहुंच गया है। ये खबर आई है ट्राइब्यून के अंदर। ट्राइब्यून ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने वाला है और डिफॉल्ट करने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 4% तक बढ़ चुके हैं एज कम्पेयर टू पीटीआई का जो दौरे हुकूमत था उसके रेफरेंस से अगर आप देखें तो ऐसा है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में यही चांसेस जो थे वो तकरीबन लगभग 15 से 16% थे। डिफॉल्ट करने के चांसेस ना होने के बराबर है, ठीक है। और अब ये बढ़कर 64.2% तक हो चुके हैं, ठीक है। एक मुल्क डिफॉल्ट कब करता है, इसका जो सादा वो अगर हम इसको देखें कि डिफॉल्ट कब करेगा, डिफॉल्ट वो तब करेगा जब उसके पास अपने लोगों को देने के लिए जो है ना वो पैसे नहीं होंगे, तनख्वाहें देने के लिए नहीं होंगी, अपने मुल्क के जो मामलात हैं उसको चलाने के लिए उसके पास खर्चा नहीं होगा। जब खर्चा नहीं होगा तो वो इस नहज पे पहुंच जाएगा कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा और बाद में इस चीज को अनाउंस कर दिया जाता है जी हमारा मुल्क जो है ना वो डिफॉल्ट कर चुका है। इन सहूलतकारों ने, इन लोगों ने, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है सारा, ये सारा जो टोला पीडीएम ये सारे इकट्ठे हुए, इन लोगों ने इतनी तबाही फेरी है, इतनी तबाही फेरी है कि आप अब अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान कहां पे आके खड़ा हो गया। पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट करने वाला है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबके हामी और नासिर हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना करम करें, फजल करें और हम भी दुआगो हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के सारे मामलात को आसान करें और इन चोरों और मुनाफिकों से हमारी जान छुड़वाएं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सरमायाकार है ना वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 दिसंबर 2022 को ना स्कूप बैंक की ना एक वो किस्त अदा करनी है जो तकरीबन लगभग $1 बिलियन की इवज है। अगर पाकिस्तान वो अदा करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी वजह डिफॉल्ट करने की नजर आई है अभी तक। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो झूठे प्रोपेगेंडाज किए जा रहे हैं, आ जाके मतलब इन लोगों की अपनी तो कोई वैल्यू है नहीं कि ये किसी तरह से ना वो चीजों को संभाल सकें, ठीक है। और इतने ये काबिल है नहीं है कि उसके जैसा मुल्क चला सकें। क्या उस टाइम पाकिस्तान जो है वो 6% की ग्रोथ के साथ वो तरक्की कर रहा था और अब वो 2 से भी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इन लोगों में वो पोटेंशियल नहीं है कि ये पाकिस्तान को चला सके। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो सामने आए थे कि वो उनको ना वो कर सकते हैं, लेकिन वो वजीर आला पंजाब थे। वजीर आला पंजाब को पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, ठीक है। वो पैसा कमाता नहीं है, ठीक है। इनको पैसा नहीं कमाना आता। इमरान खान को पैसा कमाना आता था, ठीक है। वो पैसा कमा भी रहा था और खर्च भी कर रहा था। ये सिर्फ खर्च कर रहे हैं, अल्लल्ले तल्लल्लो में उड़ा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि जो इन्होंने वो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए नफरी तैनात की हुई है, ठीक है। उस नफरी के ऊपर जो इनका खाने पीने का और उसको मेंटेन करने का जो खर्चा है वो तकरीबन 51 करोड़ पे ये उधर खा चुके हैं, ठीक है। तो ये पैसे ऐसे ही वो शहबाज शरीफ साहब के पौंड बन रहे हैं। वो तालाब जो है उन्होंने बनाया, स्विमिंग पूल बनाया अपना, ठीक है, उसमें 7 करोड़ लग गया जी। और इतने दौरे इमरान खान ने अपनी दौरे हुकूमत में नहीं किए जितने शहबाज शरीफ साहब ने लंदन के दौरे जो है ना वो कर दिए हैं, वो भी हुकूमती खर्चे के ऊपर। हालांकि ये इनके मुंह की ये बातें हैं कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, ठीक है। और साथ में ये इतना बड़ा वफद लेके जाते हैं और साथ में लोगों को याशी करवा रहे हैं। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है यार। यहाँ पे गरीब के लिए जो है ना वो सब कुछ है, अमीर के लिए कोई कुछ भी नहीं है। वो जो मर्जी करता फिरे, दंदनाता फिरे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। गरीब बंदा वो भैंस चोरी कर ले, बाइक चोरी कर ले, बस उसको सालों की कैद है भाई। बड़ा बंदा कुछ भी कर लेना, अरबों खरबों डॉलर्स लेके वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, ठीक है, तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ये इमरान खान साहब का मुकाबला कर ही नहीं सकते, किसी सूरत में भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक ईमानदार और सच्चा लीडर है, ठीक है। पूरी दुनिया ये जानती है, ठीक है। और ये इनको आ जाके ना वो एक ही चीज मिलती है, वो तोशाखाना की घड़ी 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 घड़ी। बस घड़ी के ऊपर इन्होंने रोला मचाया, वो शोर मचाया हुआ है, ठीक है,
کہ ہم جو ہے نا وہ گھڑی والے معاملے کو جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو نا جیسے وہ فکس کیا جا رہا ہو، وہ بار بار کوشش کرتے ہیں بےچارے فکس کرنے کی، لیکن وہ نا کر نہیں پاتے. تو ابھی کل کی یہ خبر ہے کہ وہاں سے انہوں نے کہا جی کہ جو گھڑی ہے تو شاہ خانہ کی وہ دبئی میں سیل ہوئی، اور وہاں پہ وہ عمر صاحب ہے کوئی جو کہ بیسیکلی نارویجین جو ہیں وہ شہری ہیں، اور ناروے سے بھی وہ فراڈ کر کے جو ہے نا وہ بھی کرپٹ آدمی ہے کوئی، ٹھیک ہے. اس کی بات کی کیا وہ وقت ہوگی یا کیا کریڈیبلٹی ہوگی. وہ بندہ ناروے سے فراڈ کر کے یو اے ای میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور یو اے ای میں آ کے اس نے کچھ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یو اے ای کی گورنمنٹ جو ہے نا اس کو بیک اپ دے رہی ہے، مطلب اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور وہ کلیم کر رہا ہے کہ گھڑی جو ہے نا وہ مجھے دی گئی ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے خود اس بات کی تردید کی ہے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ گھڑی جو ہے وہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمر صاحب کا کہ ان کو یہ گھڑی جو ہے نا وہ فرح خان جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ سیل کیا، اور فرح خان نے بھی اس بات کا وہ کلیم کیا ہے کہ میں کبھی اس بندے سے نہیں ملی، ٹھیک ہے. اور ادھر سے عمران خان صاحب نے بھی کلیم کیا کہ اس بندے نے جو ہے نا یہ جھوٹ بولا ہے، اور گھڑی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر سیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے. اس کے سارے ریکارڈ، اس کے سارے پیپر ریکارڈ، وہ ہر چیز، کیونکہ وہ خود 100 200 500 1000 2000 5000 والی گھڑی تو ہے نہیں، وہ تو کروڑوں کی گھڑی ہے. اور عمران خان صاحب اب ان کو سیاست کرنی آ گئی ہے، وہ اب اتنے بچے نہیں رہے، یا اب ان کو ٹریپ نہیں کر سکتے، ان کو فکس کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وہ اب جو بھی کام کرتے ہیں اس کی منی ٹریل، اس کی پروف وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا یہ لوگ بعد میں کیسی کیسی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ اسی ٹائم ان کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ان کا جو وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو اسی ٹائم یہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ثبوت دکھا کے، جیسے انہوں نے ابھی پچھلے دنوں یہ کہا کہ ان کو کوئی گولیاں شولیاں نہیں لگی، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں یہ وہ. مجھے بڑا افسوس ہوا تھا اس ٹائم جب انہوں نے اپنے وہ زخم دکھائے، اور وہ زخم بھی ایسے تھے کہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو نا اس طرح کے زخموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پٹی بھری جاتی ہے، مطلب پٹی کو نا ان کے اندر بھرا جاتا ہے، اور پھر اس کی صفائی ہوتی ہے، اور بڑا تکلیف والا کام ہے. وہ جوتے کھانے اور گولیاں کھانے والوں میں پھر فرق تو ہوتا ہے نا. جو گولیاں کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، صبر بھی دیتے ہیں، اور وہ بہادر لوگوں میں ان کا وہ شمار کیا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب واقعی ایک بہادر لیڈر ہے، اور انہوں نے پھر اس بات کو وہ دکھانے کے لیے کہ یار I'm not trying to make some kind of drama، ٹھیک ہے، ریئل میں مجھے گولیاں لگی ہیں، بے وقوف لوگوں، یہ دیکھو میری ران میں بھی لگی ہوئی ہیں، میری پنڈلی میں بھی لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کو یہ دکھانا پڑا، وہ بڑا افسوسناک تھا. مطلب پاکستان میں آپ کو اگر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے نا، تو ان شارٹ میں یہی کہوں گا کہ آپ کو مرنا پڑے گا بھائی، ٹھیک ہے. آپ مریں گے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا تو پھر ہی لوگوں کو یقین آتا ہے کہ نہیں یہ تو یار سچ ہی بول رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں، یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یار، یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار. اتنا وہ ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو آ کے یہ چیزیں دکھانی پڑ رہی ہیں. مطلب کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کی بنانا ریپبلک ہے، یہاں پہ کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو قانون کی رٹ ہے وہ 95% اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 95-100% تک وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تب ان کی جو اسٹیٹس ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں، اور وہ ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے وہاں پہ، اور سب لوگ اپنے اپنے انڈیپینڈنٹلی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، سب لوگ ریلیکس فیل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر بھی وہ کرے گا، چوری کرے گا تو اس کو بھی ہمارے جیسی ہی سزا ملے گی. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے نا. پاکستان میں ایسا ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اربوں روپے کھا جاتے ہیں تو وہ تو جناب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، وہ لنڈن میں چلے جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے پاکستان کی جوڈیشری ان کو وہاں پہ کیپچر ہی نہیں کر سکتی، وہاں پہ کوئی ان کا وہ عمل دخل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ پاکستان آئیں گے تو پھر قانون جو ہے نا وہ حرکت میں آئے گا، اس سے پہلے قانون حرکت میں بھی نہیں آ سکتا. تو انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ باشعور بنائے. شعور تو لوگوں میں اب آ چکا. عمران خان صاحب نے ویسے جو پبلک ہے اس کو بہت شعور دے دیا کہ آپ لوگ جو چیزیں آپ کو دکھائی جاتی تھیں ایکچولی ان کے پیچھے کیا کیا ان کے وہ جو تھے نا وہ عزائم ہوتے تھے، اور یہ کس طرح سے آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے. تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. اور جو میڈیا ہے وہ تو اس کا جو رول ہے وہ تو اس ٹائم انتہائی نیگیٹو چل رہا ہے. 95% جو میڈیا ہے وہ عمران خان کو دکھاتا ہی نہیں ہے
عمران خان کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ دکھاتے ہی نہیں ہے. وہ ان سارے چوروں کو اور یہ سارے لٹیرے جو ہے نا ان سب کو ہی وہ کور کرتا رہتا ہے اور ان کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے. اور پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں بہت بڑا گناہ کر دیا ہم نے جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے, اور ہم پہ ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. دل میں بہت آتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ کیا کریں یار, کیسے ان ساری چیزوں سے جان چھڑائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم اب دور نہیں ہے جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب لوگ جاگ چکے ہیں, قوم جاگ چکی ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوں گے اور پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی صف کے اندر آ کے کھڑا ہوگا انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وہ نقطہ نظر بڑی تفصیل سے پیش کیا اور میں آپ کی کافی ساری باتوں سے متفق ہوں. ابھی ویڈیو اتنی لمبی ہوگی ہے, میں بہت زیادہ ان پہ بات تو نہیں کروں گا. میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ صرف پاکستان میں جو ان چوروں نے اتنے سالوں سے اپنے بندے لگا لیے ہیں, قانون اس طرح کے جیسے یہ دیکھیں نیب کے قانون میں یہ ترمیم کر کے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہیں, وہاں پہ سب انڈر دی لا ہے, کوئی بھی اباؤ دی لا نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ ہو تو آپ نے جو خدشہ ظاہر کیا ان کے کرتوت دیکھ کے ظاہر کیا, تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو. تو انشاءاللہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو ان کا مزید بھی پوسٹ مارٹم جاری رکھیں گے اور آگے بھی آپ سے مزید بات وہ کریں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.